وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام روپے کی قدر میں کمی کی وجہ بنا۔ ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی نہیں بلکہ سٹے بازی کا آسرائیاں اور غیر یقینی کی کیفیت ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خان زدہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے کہا کہ وہ مانتے ہیں کہ سخت فیصلوں کا انتخابی نقصان ہوا اور وہ ان فیصلوں کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اگر مشکل فیصلے نہ کر سکے تو وزارت چھوڑ دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈیفالٹ سے تو بالکل اللہ کی مہربانی سے بچ گئے ہیں اور ہماری حکومت انشاءاللہ رہی جب تک، تو یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ کوئی ڈیفالٹ کا چانس نہیں ہے۔ اس مہینے ہم نے جو بھی قدغنیں لگائی ہیں، کل 18 تاریخ کا جو ڈیٹا ہے میرے پاس، ہم نے اب تک صرف 2.6 بلین ڈالرز کے امپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں، جس میں 700 ملین ڈالرز کی آئل امپورٹس ہیں، 1.9 بلین ڈالرز کی ادر امپورٹس ہیں۔ تو ہم نے امپورٹس کو سبسٹینشلی کرٹیل کر لیا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے فار انسٹنس کہ اس مہینے ہم 6 بلین ڈالرز کے امپورٹ پہ بھی پہنچیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلین ڈالر سے بہت کم ہمارا ہوگا انشاءاللہ تعالی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ امپورٹ بھی کنٹرول میں ہے، ایکسپورٹ بھی ٹھیک جا رہا ہے، آپ کا ریمیٹنس بھی ٹھیک ہے، آپ کے آؤٹ فلوز بھی کم ہیں۔ تو کوئی ایسی ریالٹی نظر نہیں آ رہی مجھے ریئل سچویشن آن دا گراؤنڈ جس کی وجہ سے روپیہ جو ہے وہ اتنا بلڈ بات ہو، یا مطلب مارکیٹ میں یا روپیہ اتنا گرے۔ مسئلہ اس وقت جو ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے علاوہ ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ اس وقت اسپیکولیشن کا ہے، سٹے بازی کا ہے، اور مسئلہ سچی بات یہ ہے کہ 100 باتوں کی ایک بات کہ تھوڑی انسرٹنٹی کا ہے۔ اگر میں یہ فیصلے نہیں کروں گا تو میں وزارت چھوڑ دوں گا، اس میں کوئی وہ زبردستی نہیں ہے، اور اگر ہماری پارٹی یہ کام نہیں کرے گی تو ہماری پارٹی حکومت چھوڑ دے گی۔ آپ کو آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی بڑے پرابلمز آئیں گے، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک نیا مینڈیٹ لے کے آئیں بجائے اس کے کہ اسٹک کیا جائے اس بات پہ کہ نہیں جی ہم نے ہر حال میں اپنا ٹائم پورا کرنا۔ جو ایگریمنٹ ہم نے IMF سے نیگوشیٹ کیا ہے، وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اس وقت اس کو فالو کرنا منوان بہت ضروری ہے، اور IMF سے وہ فالو کروانا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری حکومت چلتی رہے گی تو یہ پاکستان کے لیے اس وقت سب سے اچھا ہوگا، اور اگر کوئی کیئر ٹیکر آئے گا تو میری ان سے بھی استدعا ہوگی کہ جو ایگریمنٹ میں نے سائن کیا ہے اس پہ آپ پورا منوہن عمل کریں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ کریں گے۔ کہ پاسبلٹی ہے کہ آپ لوگ IMF کا پروگرام بحال کرا کے پھر الیکشن میں چلے جائیں اور کیئر ٹیکر اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہو۔ اب جب کہ میں یہ پروگرام پورا ریویو کر چکا ہوں اور پروگرام ریوائیو کر چکا ہوں، اور 1 سال کا پروگرام ہے یہ آپ کے پاس، تو اب تو کسی کیئر ٹیکر کو آ کے نیا پروگرام وہ نہیں کرنا نیگوشیٹ، صرف اس پہ عمل کرنا ہے، تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا گورنر آپ نہیں لگا پا رہے ہیں، 75 دن ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کی بات ایک دم وجہ ہے، اور میں اس کے اندر اگر کوئی چوک ہے تو میں اس کو مانتا ہوں۔ اس وقت ہمارے پاس ایک ایکٹنگ گورنر ہیں، میں وزیر اعظم صاحب سے اب کل پرسوں میں ملاقات کر کے اسی ہفتے کے اندر انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو نپٹانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی پارٹی اس بات کی قدر کرے گی کہ آپ پاپولسٹ نہیں ہیں، کیونکہ آگے سے کھڑے ہیں اسحاق ڈار صاحب، اور آپ کی پارٹی پنجاب میں ہاری ہے جس کی ذمہ داری وہ مہنگائی کو بھی دے رہی ہے، اور مہنگائی کا ذمہ دار آپ کو قرار دے رہی ہے۔ بھائی میں تو کوئی اپنے آپ کو ذمہ داری سے مبرہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہوں، بالکل میں تو مان رہا ہوں اس بات کو کہ ہم نے سخت فیصلے لیے ہیں جس سے ہم کو الیکٹورلی نقصان ہوا ہے، میں اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں، لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آئندہ بھی لینا پڑے گا تو پھر آئندہ لیں گے۔ یہ پارٹی اگر ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو میں یہاں بیٹھا ہوتا، یہ پارٹی ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو میں 100 روپے جا کے چیزیں بڑھاتا۔